اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علی رسول الکریم سلام علی المرسلین۔ تمام قارئین اور سامعین کو ناظر علی کا سلام۔ وعلیکم السلام۔ آج کا ہمارے مضمون جو ہے وہ حدیث کے اوپر۔ ہم نے ویسے آپ کو 2 آیات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ ان آیات کو دیکھ لیں، لیکن یہ تو 2 آیات نہیں ہیں، میں آپ کو لکھوا رہا ہوں، اسے لکھ لیں۔ نمبر 1 سورہ الکاف 18 نمبر ہے اس کا، اس کی آیت نمبر 6۔ دوسرا سورہ القلم، اس کا نمبر ہے 68، آیت نمبر 44۔ تیسری آیت ہے الزمر، الزمر کا نمبر ہے 39، اس کی آیت جو ہے 23۔ چوتھے نمبر پر لکھ لیں سورہ المرسلات، اس کا نمبر 77 ہے اور اس کی آیت نمبر 50 ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ جاسیہ، اس کا نمبر ہے 45 اور آیت نمبر 6۔ اس کے بعد ہے ایک سورت العنکبوت، اس کا نمبر ہے 29، آیت نمبر 51۔ تو یہ میں نے 6-7 آیتیں نکالی اور جس میں حدیث کا لفظ آیا ہے۔ اب ان تمام آیات کا تو مطالعہ ہم نہیں کر پائیں گے ایک بیٹھک میں، کم سے کم 2 قسطیں ہوں گی، تو آج یہ پہلی قسط ہوگی اور ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورہ الزمر 39 آیت نمبر 23 کا۔ قرآن اگر آپ کے سامنے آ جائے تو اور بہت اچھی بات ہے، تو میں چاہوں گا کہ وہ انڈر لائن کرتے جائیں جہاں میں چاہتا ہوں انڈر لائن ہو جائیں۔ حدیث کا لفظ جو ہے قرآن میں متعدد بار آیا، جب میں نے آپ کو آیات لکھوا دی ہیں، اور حدیث کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ اس کے معنی بات کے بھی ہیں، رویداد، کلام۔ انگریزی میں اگر لکھنا ہے تو ایڈوائز یا ڈائریکشنز، اور رویداد رپورٹ اینڈ پروسیڈنگز، اور کلام کنورسیشن، اسپیچ، سینٹینس اینڈ ورس۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ہم کہتے ہیں قرآن مجید، قرآن کریم، قرآن کو کلام مجید بھی کہتے ہیں۔ نہیں سنا تو آج سن لیں۔
جس کا مطلب یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو ڈائریکشن دی جا رہی ہیں اسپیچ کے ذریعے، سینٹنس کے ذریعے، ورڈس کے ذریعے اور کنورسیشن کے ذریعے. اصطلاح میں یعنی ٹیکنیکل ٹرمز میں اسے کنونشنل فریزیولوجی کہتے ہیں. اصطلاح میں اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم کے اقوال اور اعمال ان کو حدیث کہتے ہیں. حتیٰ کہ اگر حضور اکرم کے سامنے کوئی بات ہوئی ہو اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو تو اسے بھی حدیث رسول اللہ میں داخل سمجھا جاتا ہے. قرآن کریم میں حدیث کا لفظ ان اصطلاحی معنوں میں استعمال نہیں ہوتا. یعنی یہ جو ٹیکنیکل ٹرمز اور کنونشنل فریزیولوجی میں حدیث جسے کہا جاتا ہے قرآن میں اس معنی میں استعمال میں نہیں ہوتا. یہ آپ کو ڈیفینیشن پتہ چل گئی. قرآن کھولیں تو بہت اچھی بات ہے. الزمر 39 کی 23 کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. عام طور سے ہم نے یہ لفظ سنا ہوا ہے احسن الحدیث. تو یہ لفظ یہ سورہ زمر میں آیا ہے جو آج ہم تھوڑا سا اس پر مطالعہ کریں گے. احسن، آپ کو یاد ہوگا ہم نے ماں باپ کے مضمون کے اوپر احسان کو ایکسپلین کیا رہا کہ احسان کے معنی کیا ہیں. اسی سے احسن بنا، اسی سے حسن بنا، اسی سے حسین بنا. تو احسان کے معنی ہم نے مختصراً میں بتا رہا ہوں دوبارہ. اس کے معنی ہیں ایکولیبریم، بیلنس. تم نے میرے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے تو میرا فرض ہے کہ میں اسی طرح آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں. آپ نے میری مدد کی ہے تو میں بھی تیار رہوں میں آپ کی مدد کروں. یہ احسان ہے. یعنی بیلنس اینڈ ایکولیبریم. تو یہ آج جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں جس میں احسن الحدیث کا لفظ آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو ڈائریکشن دی ہے، اللہ نے جو گائیڈنس ہمیں دی ہے، اگر ہم اس پہ عمل کریں تو زندگی میں بیلنس رہے گا، ایکولیبریم رہے گا. اب پڑھ لیجئے. اب پڑھ لیتے ہیں جناب پہلے کہ یہ 23 کی آیت کہتی کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم
تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد. سامنے ہے، یہ دیکھ لیا آپ نے. اچھا، ویسے تو ہم ہمارا سبجیکٹ جو ہے وہ حدیث ہے. اب چونکہ یہ پوری آیت ہم نے پڑھی ہے اور اس کے اندر یہ حدیث اور احسن الحدیث کا لفظ آیا ہے، تو لیکن اس پوری آیت کے اندر 3 سبجیکٹ ہیں اصل میں. انڈر لائن کر لے تو مجھے خوشی ہوگی، چونکہ میں نے انڈر لائن کیا ہوا. اس آیت کے اندر 3 سبجیکٹ ہیں. پہلا سبجیکٹ ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہا مثانی. یہاں تک نمبر 1 انڈر لائن کر لیں. دوسرا پارٹ اس کا ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. یہ دوسرا پارٹ ہے اس کا. اور تیسرا پارٹ ہے ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد. یہ 3 حصے ہیں اس کے اندر. پہلے حصے کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے نہایت عمدہ کلام. انہوں نے حدیث کو ترجمہ کیا ہے کلام، یعنی وہ کتاب جس کی آیتیں ایک جیسی ہیں، بار بار دہرائی جاتی ہیں. دوسرے پارٹ کا ترجمہ، اور کانپنے لگتے ہیں اس کے پڑھنے سے بدن ان کے جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے، پھر نرم ہو جاتے ہیں ان کے بدن اور ان کے دل اور اللہ کے ذکر کی طرف. یہ دوسرا پارٹ ہے. پھر تیسرا پارٹ ہے یہ اللہ کی ہدایت ہے، رہنمائی کرتا ہے اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں. اچھا، میں نے یہ پہلے پارٹ دوسرے پارٹ کو تو بہت آسانی سے سمجھ لیا اور پھر میں آگے بڑھ گیا. لیکن جو تیسرا پارٹ ہے میں اس میں الجھ گیا. تیسرے پارٹ میں کیا کہا جا رہا ہے؟ جسے اللہ گمراہ کرے. پڑھیے اس کو، تیسری پارٹ کو. ذالک ھدی اللہ، یہاں سے یعنی یہ ہے اللہ کی ہدایت، اس سے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. میں یہاں الجھ گیا. بلکہ جو اوپر پڑھا تھا اور اس سے پہلے اب تک میں یہ سوچتا رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، ہم یہ اتنی کوششیں کیوں کر رہے ہیں، ہم کیوں یہ قرآن کی اتنی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. چھوڑو سب کچھ، اللہ ہدایت دے گا تو آ جائے گی، ورنہ ہم گمراہ ہوتے رہیں گے. ہمیں کیا ہے، ہمارے بس کی بات کوئی ہے نہیں. تو یہاں تک تو رات کو میں کافی دیر تک الجھا رہا اور میں سوچتا رہا میں اس کا جواب کہاں سے پاؤں گا، لیکن مجھے جواب مل گیا. بتا رہا ہوں آپ کو، مجھے اس کا جواب مل گیا. ابھی میں آگے بڑھتا ہوں اور میں آپ کو آخر میں یہاں اس رستے پہ چھوڑ کے جاؤں گا جہاں میں خود الجھنے کے بعد رستے پہ پہنچ گیا تھا.
تو ہم نے الزبور کی آیت نمبر 23 کا مطالعہ کیا ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے 3 حصے ہیں. یہ حدیث کی کتاب کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے. یہ پہلا حصہ ہے، ہم اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. یہ حدیث کی کتاب کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا. یہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب یا حدیث نہیں ہے. یہ سمجھنے والی بات ہے. قرآن ایک حدیث ہے. انسانوں نے جو کتاب لکھی اس کا نام بھی حدیث رکھ دیا. یہ تو عجیب سی بات ہو گئی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بزنس کے اندر اگر آپ کوئی اسپیشل بہت سگنیفائڈ اشتہار بناتے ہیں اور بزنس اس کے اوپر چل رہا، مثلا کوکا کولا ہے. اب کوئی بھی آدمی اگر پھر ایسا مشروب بنائے اور اس کا نام کوکا کولا رکھے تو وہ کمپنی کیا کرے گی؟ اس کے خلاف سو کر دے گی، بائک آؤٹ کر دے گی، سو کرے گی اس کو. اور اس کو جس نے نام نقل کیا اس کے اوپر فائن ہوگا. یعنی اس نے غلط کیا، اس نے جرم کیا، اس نے کرائم کیا. بتائیے میں صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح. مغنی بھائی میں صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو حدیث کہا ہے اور ہم نے انسان کی لکھی کتاب کو بھی حدیث کہہ دیا. کوئی ہے سمجھدار شخص اس دنیا میں کہ وہ یہ کہے کہ قرآن کو حدیث کہتے ہیں، یہ ان کتابوں کو حدیث نہیں کرنا چاہیے. میں اس وقت حدیث کی جو کتابیں ہیں، حدیث جو کچھ ہے، میں اس کے خلاف بات نہیں کر رہا. میں اس وقت اس کے ٹائٹل کی بات کر رہا ہوں. یہ تو کرائم ہے، گناہ ہے. یہ جہاں تک میں سمجھاؤں، ہو سکتا ہے حدیث کے پیار کرنے والے، حدیث کو زندگی میں اپنانے والے میرے اوپر مقدمہ چلا دیں کہ انہوں نے حدیث کی توہین کی ہے، لیکن میں ان سے معافی چاہتا ہوں. میرا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں ان حدیث کا کوئی انکار کروں، لیکن میں اس ٹائٹل کے خلاف ہوں. اللہ کے کلام کو حدیث کہا جاتا ہے. یہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب کو حدیث کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ تو انسان کی لکھی ہوئی کتاب حدیث نہیں ہے. قرآن کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے ہر ایک آیت دوسری آیت سے جڑی ہوئی ہے اور ایک سیدھے سادے انداز سے انسان کو زندگی کا صحیح راستہ دکھاتی ہے. اصل میں جو لوگ ایمانداری سے، سنسیئرٹی سے قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے تو وہ ان کو اعتراض کرنے کا موقع ہوتا ہے. مثلا قرآن کے اندر کہیں جو ہے لوط علیہ السلام کا قصہ ہے تو کہیں ایک دم نوح علیہ السلام کا قصہ شروع ہو گیا، تو کہیں طوفان کا ذکر شروع ہو گیا، اور کہیں چاند ستارے ایک دم اللہ تعالیٰ نے بیان شروع کر دیے، آسمان کے بارے میں کہنا شروع کر دیا. تو اگر سوچ بچار کی جائے کہ اس سے ایک دوسرے کا لنک کس طرح ہوتا ہے تو وہ لنک سمجھ میں آ جائے گا.
میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ قرآن الف لام میم سے لے کے الناس تک ہر آیت ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، علیحدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سیدھے سادے انداز سے انسان کو زندگی کا صحیح راستہ دکھانا۔ اس حدیث کی کتاب میں جو کوئی بھی آیت ایک دوسرے سے تضاد نہیں رکھتی۔ یہ ابھی آیت جو پڑھی اس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے۔ اس حدیث کی کتاب میں یعنی قرآن میں رب العالمین نے صاف صاف اور کھلے انداز میں اچھے اعمال برے اعمال کے نتائج بتا دیے ہیں۔ جو لوگ ان ہدایات کو سمجھتے ہیں تو غلط اعمال کے نتائج کو پڑھ کر کانپنے لگتے ہیں۔ یہ لفظ استعمال ہوا ہے تقشعر، تقشعر کے لٹرل معنی ہیں کہ ڈر کے مارے، خوف کے مارے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ جب بہت زیادہ خوف ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل دھک 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 کرنے لگتا ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، مخلص ہیں، جب ان کو برے اعمال کی سزا سنائی جاتی ہے، قرآن کے اندر بتایا جاتا ہے، تو وہ اس قدر متاثر ہوتے ہیں کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی ہے جو ایسا جب وہ عذاب پڑھتا ہے قرآن میں تو رونگٹے کھڑے ہو گئے؟ اور جب اس کی رحمت کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل اور چہرے خوشی سے چمک اٹھتے ہیں۔ اس میں یہ لفظ آیا سما تلین، ثم تلین، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، خوف دور ہو جاتا ہے۔ میرے خیال ہے ہم آج اس کا مضمون یہیں تک رہنے دیتے ہیں۔ ہم نیکسٹ قسط انشاءاللہ یہ جو آیات آپ کو لکھوائی ہیں حدیث کے، مختصراً اس پہ گفتگو کریں گے، کوشش کریں گے کہ دوسری قسط میں یہ مضمون مکمل ہو جائے۔ جو آیات دی ہیں اس کو بھی دیکھ لیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین وما لنا الا البلاغ المبین۔ آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ افلا يتدبرون القرآن